ایک زمانہ تھا اور ہم یہ سنتے بھی ہیں کہ برگد کے پیڑ کے نیچے تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا. اور اب جب سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے تو آپ نے بنیادی نقطہ یہی بتایا کہ انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے, بلڈنگ بہت ضروری ہے. تو آخر کیوں, یعنی بلڈنگ کا معیاری ہونا کیوں ضروری ہے؟ مطلب ایک زمانہ تھا کہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی, تو اب چلیں بلڈنگ میں آ گئے تو بس ایک چھت ہونا کافی نہیں ہے. مطلب اتنا بلڈنگ پہ زور کس وجہ سے؟ احمد بھائی, بات کچھ اس طرح سے میں اس کو سمیٹوں گا کہ ویریشن کا دور ہے, چینج. یعنی اگر آپ اس طرح سے آبزرو کریں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد یا ہر دن کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ ایجاد ہو رہی ہے. مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری اس طرح کی اپلیکیشنز اس وقت آ چکی ہیں کہ ہم جو ہے نا اس وقت ملٹیپل اپلیکیشن میں گھر گئے. لائک دیٹ کہ کسی زمانے میں ہم جو ہے ڈکشنری اٹھا کے کوئی ورڈ ڈھونڈا کرتے تھے, وہ دور اب چلا گیا. اب آپ نے گوگل میں لکھا, آپ کے پاس بے حساب کنٹینٹ موجود ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی جو نیڈ ہے نا, بیسک نیڈ ہے, وہ ایک لیوشنس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت سہل طریقے سے اور اچھے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے مطلب اسپیسیفکلی پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ اچھے طریقے سے سہل انوائرمنٹ میں ان کے بچے کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن کا دور ہے کہ اگر اب بھی اگر ہم برگد کے درخت کے نیچے جائیں گے تو اٹ از پاسبل کہ بہت ساری چیزیں ہم مس کر جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک اسکول کو لے لیں تو اسکول کے اندر ہمارے پاس ایک زبردست قسم کا جو ریسورس ہوتا ہے وہ کلاس روم کی صورت میں ہمیں ملتا ہے, جس میں ہمیں ایک وائٹ بورڈ بھی ملتا ہے, جس میں ہمیں گرین بورڈ بھی نظر آتا ہے. کچھ ریفرنس مٹیریل ہمارا گرین بورڈ پہ ہوتا ہے, کچھ ٹیچر جو ہے باقاعدہ سے وائٹ بورڈ پہ بچوں کو بریف کر رہی ہوتی ہے. پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے, کام انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو بچہ باقاعدہ سے بڑے اچھے انداز کے اندر ایک تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کوئی ایک سروسز کی ضرورت ہے, کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے, لائک دیٹ اگر سائنس کا ٹاپک وہ پڑھ رہا ہے تو سائنس کے ٹاپک کو پڑھا لینے کے بعد ٹیچر کیا کرے گی, ان کو باقاعدہ سے یا تو سائنس لیب میں یا اسٹیم لیب میں یا کمپیوٹر لیب میں لے جا کے ان کو ریفرنسز دے سکتی ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر وہ تعلیم آفر کر سکتے ہیں جو کہ ایک نئی جنریشن کے لیے نیڈیڈ ہے. بہت تو یہ ریفرنسز ہمارے اس وجہ سے ضروری ہیں. اور جو میں آپ کو بھی ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا, جی بالکل آپ بتا رہے تھے, آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. اس کا بیسکلی کنیکشن بھی یہی ہے کہ ہم جو یہ ساری چیزیں ساری افورڈ کرتے ہیں کہ جو ہم ایک بڑی بلڈنگ کی بات آپ سے میں جو کنٹینیو کر رہا ہوں اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی وجوہات بیسکلی یہی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جب بڑا ہوگا تو ہمارے کلاس روم سیپریٹ ہوں گے, ہمارا پرنسپل آفس سیپریٹ ہوگا, ریسیپشن ایریا الگ ہوگا, ڈائریکٹر روم الگ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس رومس کے ساتھ ساتھ جو سروسز اٹیچ ہوتی ہیں, جس میں ہمارا اسٹیم کی لیب ہے, جس میں ہماری سائنس کی لیب ہے, جس میں ہماری کمپیوٹر کی لیب ہے, جس میں ہمارے یہاں جو چھوٹے بچے پلے گروپ نرسری KG کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہماری جو ایک ایکٹیویٹی روم ہے وہ سیپریٹ ہے. اسی طرح سے قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے لیے ڈیجیٹل ریسورسز ایک الگ بالکل سیپریٹ انداز سے. تو ڈیفینیٹلی اتنے سارے رومس ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے تو ہم ایک اچھا انفراسٹرکچر دے سکیں گے. جب یہ سروسز آپ آفر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس آپ سے مطمئن ہوں گے, اور مطمئن ہوں گے تو پھر آپ کی جو ہے نا ایک اسکول کی اٹریکشن بڑھے گی. یہ مل جاتا ہے آرام سے, اتنا اچھا انفراسٹرکچر بنایا. دیکھیے نکلے تو محنت تو کرنی پڑتی ہے. ڈائریکشن گروپ آف اسکولز الحمدللہ اپنے یعنی سمجھ لیں کہ اسکول کی بلڈنگ سلیکشن سے لے کے اسکول کی 100% اسٹیبلشمنٹ تک اپنے فرنچائزی کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی میں آپ کو اسٹیپس بنوا دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو ایریا ایلوکیٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد بلڈنگ فائنلائز کی, بلڈنگ فائنلائز کرنے کے بعد اس کا انفراسٹرکچر سیٹ کیسے ہوگا, یعنی لائن پلان ہم بتاتے ہیں. لائن پلان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے اسکول کے اندر کس روم میں کیا بنانا ہے. اچھا. کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر روم کو سیٹ کیا جائے اس کے سائز کے حساب سے. پھر اس کے اندر کون کون سے اکوپمنٹس لگیں گے, کس طرح سے بچے اس اکوپمنٹس کو یوٹیلائز کریں گے, ایکٹیویٹی روم کون سے ہوں گے, سائنس لیبس کون سے ہوں گے, پلے گروپ نرسری KG 1 2 3 کلاسز کو ہم کیسے سیٹ کریں گے, دیٹ ول بی گائیڈیڈ فرام آور اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ جب پوری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ اسٹاف کی ریکروٹمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. اسٹاف ریکروٹمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ سے ان کے ساتھ یہ سیٹ کر سکیں کہ جناب آپ نے کس ٹیچر کو کس وقت کیسے اپوائنٹ کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد اس کیمپس کے ڈائریکٹر کے ساتھ یہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسکول کی فیس کیسے رکھنی ہے اور کیا رکھنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیٹ کریں اس اپنے سسٹم کے اندر. یعنی جو ہم اسکول اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اکیڈمکس کی پوری سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ پورا سال اپنے اکیڈمکس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سسٹم بنا لینا, اسکول بنا لیا اور آپ نے
हेड ऑफिस या डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से भेजा गया करिकुलम या एकेडमिक्स का सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर, अपने कैंपस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो रिजल्ट हासिल नहीं हो सकेंगे जो कि आप चाहते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, यानी आप समझ लें कि पूरा साल जो एक एक्टिविटी स्कूल के अंदर रहती है वो एकेडमिक्स की एक्टिविटी होती है। करिकुलम तो एक दफ़ा सेट किया आपने, हाँ, लेकिन एकेडमिक्स की एक्टिविटी पूरा साल चलती है। सही है कि दरस व तदरीस का अमल चलता रहे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस जो आ रही हैं वो डिलीवर होती रहे, वर्कशीट्स पे काम होता रहे, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती रहे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहे और उनकी असेसमेंट एग्जामिनेशन की सूरत में हमारे साथ होती रहे। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम में चल रही होती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी जो डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल्स अपने कैंपसेस को गाइडलाइन देता है वो ये होती है कि फाइनेंस की मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि हमारे स्कूल जो है वो मिसाल जैसे आपने एक कामयाब स्कूल की बात की थी, फिर आपने कहा कि बड़ा स्कूल अगर चला लिया हमने और खुदा न खासा वो फाइनेंस उसके प्रोमिनेंट नहीं है, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किए गए, तो डेफिनेटली हमें वो पॉजिटिविटीज़ नहीं मिल पाएंगी जो हम चाह रहे हैं। सही, अगर अच्छे फाइनेंस होंगे तो अच्छे रेवेन्यू जनरेट होंगे तो आप सारे एक्सपेंसेस भी अपने कवर कर रहे होंगे। उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए बाकायदा से डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर देता है जो कि स्टूडेंट्स की 100% यानी असेसमेंट के साथ साथ एक पूरा ERP डेवलप है। यानी आप इसको इस तरह से ले लें कि स्टूडेंट के साथ साथ स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट टास्क हैं वो सारे के सारे उस सॉफ्टवेयर के अंदर कवर्ड हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए फैसिलिटेशन के लिए भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ है। सही है, यानी आम अल्फाज में आप इस तरह से ले लें कि एक कंप्लीट सिस्टम उठा के हमने सॉफ्टवेयर के अंदर रख दिया है। उसके अंदर बच्चों के असाइनमेंट्स भी जा रहे हैं, उसके अंदर बच्चों की टाइम टेबलिंग भी जा रही है, उसमें बच्चों की अटेंडेंस भी जा रही है, उसके अंदर बच्चों की मार्क्स भी जा रहे हैं, उसके अंदर बच्चों की एक्टिविटीज़ भी पेरेंट्स तक पहुँच रही है।